عزتدار ماں اور بہنوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت سمجھنے کے لیے ہم تمام کے لیے کافی ہے کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروائی۔ اور اس دعا کی آمین کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے رسول سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اگر کسی نے بدقسمتی سے اس ماہ مبارک میں روزے نہیں رکھے، یا کسی نے اپنے آپ کو دین سے جس طرح وابستہ کرنے کا یہ ماہ مبارک کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، نہیں کر سکے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ہم تمام رجوع اللہ ہو جائیں اور اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس محفل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ضعیف ماں باپ زندہ ہیں اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں حدیث شریف میں آیا کہ حشر کا جب میدان ہوگا اور تمام اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب کرے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کا حق تلفی کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جس پر کسی نے کسی کا حق چھینا ہے، اس شخص کے نیکیاں جس کا ہم نے اس کا حق چھینا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈالتا رہے گا۔ اس کی نمازیں چلے جائیں گے اگر نماز پڑھتا تھا مگر اس نے کسی کا حق مارا، اس کے صدقات چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں چلے جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا۔ مگر جب رمضان کے روزوں کا معاملہ آئے گا تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ روزے میرے لیے ہے اور میں روزدار کو اس کی جزا دوں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں اللہ ہم کو توفیق اگر دیتا ہے روزہ رکھنے کی، تو علماء اکرام نے فرمایا، میں نے ان کے مبارک زبانوں سے سنا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار ہے تو اس کو اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا پڑے گا، اپنے زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا، اپنے کان کی حفاظت کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ صرف بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہو جاتا، بلکہ روزے کا جو صحیح روحانی اور ایمانی آپ کو اس کا لطف اٹھانا ہے، اس کا مزہ آنا ہے اور اس کا فائدہ ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ ہم اپنے آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کریں۔